دوستو اکثر یہ لوگ دیکھ کر حیران رہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو دینی شخصیت بھی تھے، شاعر بھی تھے اور مفکر پاکستان کہلاتے تھے، مگر ان کی داڑھی ہمیشہ چھوٹی رہی یا کئی تصویروں میں وہ بالکل صاف داڑھی میں دکھتے ہیں۔ تو دوستو اس کے پیچھے اصل میں دو وجہ بتائی جاتی ہیں، جن میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ پرانی کتابوں اور ان کی سیرت لکھنے والوں نے بتایا کہ اقبال شروع میں داڑھی رکھتے تھے، لیکن یورپ کے سفر اور علم و فلسفہ کی دنیا میں گہرا اتر جانے کے بعد ان کا لباس اور اسٹائل یورپی بن گیا تھا اور اس وقت انہوں نے داڑھی چھوٹی کر لی تھی۔ اور جو دوسری وجہ ہے جو ان کے قریبی بتاتے ہیں کہ اقبال کا اختلاف تھا کہ وہ داڑھی کو صرف رواج نہیں بنانا چاہتے تھے بلکہ اس پر انہیں پورا عمل چاہیے تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف داڑھی رکھنا ہی کافی نہیں ہے، اگر باقی سنتیں، اخلاق اور اسلامی نظام پر عمل نہ کیا جائے تو داڑھی اکیلی کیا کرے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی داڑھی کبھی شو آف کے لیے نہیں رکھی۔ کئی بار وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بھی شیپ کروا لیتے تھے کیونکہ ان کو گردن اور چہرے پر اسکن سے جڑی پریشانیاں تھیں۔ آج بھی یہ قصہ لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ داڑھی صرف دکھاوے کی چیز نہیں ہے بلکہ عمل اور اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ علامہ اقبال سے جڑی کچھ ایسی باتیں جانو گے جو شاید ہی آپ نے کسی کے منہ سنی ہو، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 2، دوستو علامہ اقبال کی زندگی میں ایک ایسی محبت آئی تھی جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ بات اس دور کی ہے جب علامہ اقبال لاہور کے گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے۔ انہی دنوں وہ ایک ہندو پروفیسر کی بیٹی پر دل ہار بیٹھے۔ کہا جاتا ہے اس لڑکی کا نام کملا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی اور شاعری کی قدردان تھی۔ اقبال اکثر اسے اپنی نظمیں سناتے تھے اور وہ لڑکی بھی ان کی شاعری میں کھو جاتی تھی اور دھیرے دھیرے یہ بات کالج میں مشہور ہو گئی۔ لیکن اقبال کے دل میں ایک ڈر تھا اور وہ تھا مذہب کا فرق۔ ایک طرف ان کا دل کملا کے لیے دھڑکتا تھا اور دوسری طرف انہیں اپنے مقصد کا بھی احساس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی محبت میں ڈوب کر اپنی قوم اور امت کے لیے جو سوچ رہے ہیں وہ کہیں پیچھے نہ چھوٹ جائے۔ کچھ پرانے خط بتاتے ہیں کہ اقبال نے کملا سے صاف صاف کہہ دیا تھا، مجھے میری محبت سے زیادہ میری قوم کی ضرورت ہے۔ اور آخرکار اقبال نے اپنی محبت کو الوداع کہا۔ کملا نے بھی شادی کر لی اور اقبال پھر کبھی اپنی محبت کو واپس نہ لا سکے، لیکن ان کی کئی غزلوں میں وہ ادھوری محبت آج بھی چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، دوستو علامہ اقبال کو ہم شاعر، فلسفی اور مسلم امت کو جگانے والا آواز سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک پہلو ایسا بھی تھا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ تھی ان کی تنہائی۔ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے قریبی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیوی کے کمرے سے الگ ایک اپنا کمرہ رکھا تھا۔ یہ کمرہ ان کی کتابوں، قلم اور تنہائی کا کمرہ تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال کا وقت سب سے قیمتی چیز تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک لکھتے، سوچتے اور کاغذ پر اترے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے جاوید اقبال نے لکھا کہ ابا حضور کئی بار آدھی رات میں بھی جاگ جاتے تھے اور کوئی مصرع یا شعر دماغ میں آتا تو اسے فوراً ہی لکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ کئی بار بیوی یا بچے کمرے میں آتے تھے تو اقبال انہیں بھی کہتے کہ جاوید دروازہ بند کر دو، اللہ کے بعد یہ کاغذ میرا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے کئی لوگ انہیں تنہا طبیعت والا بھی کہتے تھے، مگر اصل میں وہ تنہا نہیں تھے بلکہ اپنے خیالات اور امت کی فکر میں کھوئے رہتے تھے۔ آج بھی ان کے کمرے میں رکھی ہوئی کرسی، میز اور قلم لاہور کے اقبالی میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہیں اور اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے مانو وہ کچھ لکھنے بیٹھے ہوں۔ نمبر 4، دوستو علامہ اقبال کے بارے میں جو سب سے عجیب بات سنی جاتی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے۔ کچھ پرانے انگریزی رائٹرز اور یورپین سورسز نے لکھا کہ اقبال نے یورپ میں رہتے ہوئے شراب چکھی تھی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ دوستو جب اقبال کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، وہاں اس دور میں شربت اور جوس کو بھی کئی بار وائن لکھا جاتا تھا، جو یورپ کی لائبریریز میں درج نوٹ میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال خود اپنی نظموں اور خطوں میں بار بار لکھتے ہیں، میں نے شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چودھری ظفر اللہ خان اور سر عبد القادر نے بھی اپنی کتابوں میں صاف صاف لکھا کہ اقبال مذاق میں بھی شراب پینے کی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، مگر اقبال کی شاعری میں ساکر اور مینا جیسے الفاظ بہت بار آتے ہیں، مگر وہ اصلی شراب نہیں بلکہ عشق حقیقت، علم اور روحانی طاقت کا اشارہ ہے۔ دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کبھی شراب نہیں پی، بس ان کی شاعری میں جو شراب کا ذکر ہے وہ لوگوں نے حقیقت میں سمجھ لیا۔